مسلمان جہاں بھی رہے، جس ماحول میں رہے، جیسے بھی حالات میں رہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمان بن کر رہے، کسی ماحول کا اس پہ اثر نہ ہو، بلکہ اس کا ایک اپنا ماحول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ جس رنگ میں جائے اسی رنگ میں رنگا جائے، یہاں کے حالات ایسے ہیں، ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ شرک میں کے ماحول میں ہے تو شرک کرنا شروع کر دے، گمراہی میں کے ماحول میں ہے تو گمراہی شروع کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہاں جائے اپنا ماحول بنائے، اس کی ایک اپنی زندگی ہے۔ اس کو ایک راستہ دیا گیا ہے جو بڑا سیدھا ہے، جس میں کوئی بل نہیں ہے، ہموار ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے۔ کامیابیوں والا راستہ ہے، کامرانی والا راستہ ہے۔ بے شک آس پاس جتنے بھی حسین مناظر دیکھے، یہ کسی سے متاثر نہ ہو، بلکہ اپنے راستے پر چلے۔ جب مسلمان ایمان والا ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ یہ دوسروں کا اثر لے، ماحول اس کا اثر لیتا ہے۔ دوسرے بھی اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ نہ کلمہ پڑھنے والے بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، لیکن خود تو پکا ہو، جہاں بھی جائے اللہ کا بندہ بن کے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے رہے۔ جو آپ نے شریعت دی ہے، اس شریعت کو اپنی زندگی میں لائے رکھے اور اس سے دور نہ ہو، تو پھر بھائیو دوسروں کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، اس کا اثر دوسروں پہ پڑے گا۔ اس کی ہر ادا ہی بڑی حسین ہے۔ اس کا راستہ بڑا ہی پیارا ہے۔ یہ عطر فروش ہے، یہ خوشبو دینے والا ہے۔ یہ دوسروں کی بدبو سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ خوشبو بانٹنے والا ہے۔ ایمان کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اعمال کی بھی خوشبو ہوتی ہے، مسلمان کی بھی خوشبو ہے۔ کبھی اللہ پاک بعض لوگوں پہ زہر بھی فرما دیتے ہیں، اس قوت شامہ سے بھی وہ جو ہے اثر اس کا محسوس کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ کے نیک بندے اور مسلمان جہاں بھی گئے اللہ کے بندے بن کے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے رہے۔ پھر دنیا والوں نے ان کا اثر لیا،
ان فقراء کا اثر بادشاہوں نے لیا، وہ متاثر ہوئے، تخت والے بھی اپنے تخت چھوڑ گئے، ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کا راستہ حق ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ دور صدیقی میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور ہشام بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ ہمیں شاہ روم کے پاس بھیجا، اس خلافت میں روم کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم جو ہے اس غسان کے بادشاہ جو گورنر تھا جبلہ، اس کے پاس پہنچے، تو جب ہم ان کے پاس گئے تو اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا، ہم نے یہ کالا کیوں لباس پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے منت مانی ہے جب تک تم کو اس دھرتی سے نکال نہیں دیں گے، شام کے علاقے سے، اس وقت ہم یہ کالا لباس نہیں اتاریں گے۔ مطلب کیا کہ تمہیں نکال کر یہ میں لباس اتاروں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وقت تک نکلیں گے جہاں تو بیٹھا ہوا ہے، یہ جگہ بھی ہم لیں گے۔ وہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو لوگ جو یہ جگہ لیں گے وہ دن کو روزہ رکھنے والے ہوں گے، رات کو عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو عاص بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے روزے کی کیفیت بتائی اور نمازوں کی کیفیت بتائی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ انطاکیہ کا بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی، جنگ ہوئی مسلمانوں سے، تو مسلمانوں نے پھر قیدی بنائے، اس کی بیٹی بھی اس میں قیدی بن گئی۔ تو پھر معاہدہ ہوا مسلمانوں سے، بات ہوئی تو صحابہ کرام نے فرمایا اس کی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آئیں، شہزادی کو۔ غالباً 2 صحابی ساتھ چل پڑے کہ انطاکیہ چھوڑ کر آئیں اس کو۔ تو جب یہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اس کی بیٹی جب باپ کے پاس پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا اور بیٹی سے پوچھا، تو بیٹی نے ان کے اخلاق اور ان کی عادات، ان کے اطوار اور میرے ساتھ کیسے آئے ہیں شرم و حیا کے ساتھ جب بیان کیا، تو انطاکیہ کے بادشاہ نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ لوگ یہاں قابض ہو جائیں گے۔ کن کی صفات ہی ایسی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، ان پہ اثر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا، کسی کا اثر نہیں لیتے تھے۔ جہاں بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رکھا۔ ایسے جب وہ ہشام بن عاص ان کے پاس گئے، اس نے کالا لباس پہنا ہوا، پوچھا، بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نہیں اتاروں گا، تو انہوں نے بتایا پھر اپنی صفات کو۔
تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اس نے کہا کہ ان کو بھیجو، جو ہرکل ہے بادشاہ بڑا، ان کے پاس ان کو بھیج دو. تو یہ اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہوئے روانہ ہو گئے. جب وہاں پہنچے اس شہر میں جہاں ہرکل رہتا تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، انہوں نے کہا کہ ان سواریوں پہ بیٹھ کر آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، ہرکل کے پاس نہیں جا سکتے. ہم آپ کو سواریاں دیتے ہیں، اس پہ بیٹھے. یہ شاہانہ دربار کے خلاف ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا ہم تو جن سواریوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں اسی پہ بیٹھ کے جائیں گے، ہم ان سواریوں کو نہیں چھوڑیں گے. لباس وغیرہ کی غالباً بات ہے، کہا کہ جو کچھ ہے ہم اسی طرح جائیں گے. تو کہتے ہیں ہرکل کے جب محل کے پاس گئے تو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نیچے اترے سواریوں کو باندھا تو ہم نے محل کو دیکھا نا، سرخ محل، اور تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ان کا محل جو ہے ہلنے لگا، جیسے درخت کی ٹہنی ہوا سے ہلتی ہے، تو اس طرح جو ہے ہلنے لگا. جب ہم نے پڑھا، سواریاں باندھی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ اس نے بھی سرخ جوڑا پہنا ہوا، ہر طرف سرخ ہی سرخ چیزیں رکھی ہوئی تھی. تو ہم ان کے پاس گئے، بات ہوئی. اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ نیچے اترے تو محل ہلنے لگا. تو صحابہ نے بتایا کہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انہوں نے پھر پڑھا تو پھر وہ ہلنے لگا، محل جو ہے جہاں بیٹھ گئے وہ سب ہلچل مچ گئی. بادشاہ نے پوچھا جب تم گھر میں ہوتے ہو یہ پڑھتے ہو تو اسی طرح ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ آپ کے ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ کوئی شان نبوت ہے. بہرحال ان سے بات ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے متاثر نہیں ہوئے، اپنا اثر دے کر.